ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اس فرشتے کو دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خوف سے کانپنے لگے اور اپنا سر جھکا لیا۔ پھر اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پکڑ کر زور سے جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اچانک سے زمین ہلنے لگی اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، روایت میں ملتا ہے کہ غزوہ احزاب یعنی خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر رسول مکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ نبوت یعنی حجرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لائے اور اپنے ہتھیار اور جنگی لباس اتار دیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے حجرے کو دیوار کی ریخوں سے دیکھا کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار انسانی شکل میں اس مقام پر اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ جنگی لباس میں ملبوس تھے اور آپ کا پورا لباس اور جسم گرد آلود تھا، اور آپ نے اس مقام پر جہاں آج باب جبرائیل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیارے رسول، آپ نے تو اپنا جنگی لباس اتار دیا ہے، لیکن ہم فرشتے اب بھی جنگی لباس میں ہیں، اور ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیے، کیونکہ ابھی بنو قریظہ قبیلے سے جنگ کرنا باقی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف چڑھائی کے لیے نکلے۔ مدینہ کے کنارے بسنے والے یہودیوں کا ایک گروہ تھا جسے بنو قریظہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ کر کفار کی مدد کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس موجود صحابہ کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال و جہاد کیا، اور اللہ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت داعیہ قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے۔ حضرت داعیہ مشہور صحابی ہیں، یہ مالدار تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے، مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس داعیہ قلبی کی صورت میں آتے ہیں، اور داعیہ خوبصورت آدمی ہے۔ ان روایات اور حالات و واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ داعیہ قلبی رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل علیہ السلام ان کی صورت اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے حصے ریاض الجنہ میں مختلف ستون ہیں، ان میں سے ہر ستون کا ایک تاریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص سازویت اور کشمکش رکھتے ہیں۔ بعض پر ان کے نام لکھے ہوئے غور سے دیکھیں تو ان میں ایک نام استوانہ ابو لبابہ بھی ہے۔ یہ ستون ابو لبابہ سے کیوں منسوب ہے؟ آئیے اب یہ جاننے کے لیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں۔ ناظرین، ابو لبابہ انصاری صحابی تھے۔ بنو قریظہ کے علاقہ میں ان کے باغات تھے، اعلی اولاد بھی وہیں تھیں۔ اسلام سے پہلے یہ بنو قریظہ کے حلیف تھے۔ اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لین دین باقی رہا۔ یہودیوں نے غزوہ خندق اور احزاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدعہدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا۔ 10,000 کا لشکر جرار جس نے یہودیوں کی ایما پر مدینہ کا محاصرہ کر لیا تھا، مدینہ کی چھوٹی سی بستی جس کے بچوں، بوڑھوں، جوانوں، عورتوں کی کل تعداد 5,000 سے زائد نہ تھی، اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھیں۔ ایک معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کرنا، کافروں کا ساتھ دینا، مسلمان عورتوں کے قلعہ پر حملہ کا ارادہ کرنا، بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بھڑکانا اور کافروں کو حملے پر اکسانا معمول جرائم نہ تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی، جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے
واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کیا آپ نے تو ہتھیار رکھ دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے، اٹھیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ آپ نے فوراً اعلان کرایا کہ جو شخص ہمارا مطیع اور فرما بردار ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامی امور ابن ام مکتوم صحابی کو سونپے اور بنو قریظہ کے دیار میں انا نامی کنویں کے قریب قیام فرمایا۔ یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ شروع ہوا تو ان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا۔ انہوں نے سوچا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لے، ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ انہوں نے مشورے کے لیے اپنے پرانے حلیف ابو لبابہ کا انتخاب کیا۔ پھر اللہ کے رسول سے بنو قریظہ نے درخواست کی کہ انہیں ان کے پاس بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو مردان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے، اور ابو لبابہ نے ان کی حالت دیکھی تو رکت طاری ہو گئی۔ یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد پر ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہاں، مگر ساتھ ہی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا۔ مراد یہ تھی کہ اب ذبح کر دیے جاؤ گے۔ غیر ارادی طور پر ذبح کا اشارہ تو کر بیٹھے مگر فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے، چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول کے پاس آنے کے سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ دیا جس کا ذکر ویڈیو میں پہلے کیا ہے۔ انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول ہی کھولیں گے، مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تب ہی میں اپنے آپ کو آزاد کروں گا۔ وہ مسلسل 6 دن اور 6 راتیں اس ستون کے ساتھ بندھے رہے۔ ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی۔ ابو لبابہ کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص سے نادانی میں بلا ارادہ ایک فوجی راز افشاں ہو گیا۔ اس غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے، مگر یہ قوت ایمانی تھی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سمیع و بصیر اور دانائے قلوب پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اعتراف کیا بلکہ اپنے لیے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں گناہ کے معترف اور نادم شخص کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں۔ گناہ پر اصرار فخر اور اس پر اڑے رہنا بدبختی کی نشانی ہے۔ سیدنا ابو لبابہ کا معاملہ اور بھی اہم تھا۔ یہ اپنی قوم کے سرکردہ اور نمایاں افراد میں سے تھے، لہٰذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے۔ چنانچہ 6 راتیں گزرنے کے بعد صبح سویرے یہ وحی نازل ہوئی۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہیں اور کچھ برا۔ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر پھر رحمت کی نظر فرمائے، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ اس شفیق، رحیم و رؤوف اور مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرط مسرت سے بے اختیار ہنس پڑے۔ صحابہ اکرام ہوں یا صحابیات یا امہات المومنین، ان کی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے۔ ہماری اماں جان سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے دیکھا تو عرض کرنے لگیں اے اللہ کے رسول، آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس وقت تک پردے کا احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر اجازت ہو تو میں ابو لبابہ کو خوشخبری سنا دوں؟ ارشاد ہوا ہاں، اگر چاہو تو سنا دو۔ وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی اے ابو لبابہ، تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ ادھر صحابہ کرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔
اب ذرا دنیائے محبت کی یہ ادا بھی ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے فوراً صحابہ کو روک دیا، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اب تو مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے دست مبارک سے آزاد فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور آزاد فرما دیا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام تنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان کا کنارہ شق ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسے ہی آسمان کا کنارہ شق ہوا، جبرائیل سمٹنا شروع ہو گئے، سر زمین پر رکھنے لگے، یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا تھا گویا سر زمین کو لگ رہا ہے۔ ان پر تواضع اور عاجزی، خوف اور گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا۔ فرشتے نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیا جائے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں۔ اس فرشتے نے جب یوں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع فرمایا اور سوچنے لگے۔ بالآخر سامنے گردن جھکائے عاجزی کے ساتھ بیٹھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشورہ طلب فرماتے ہیں۔ عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بندگی اور عاجزی اختیار فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا، مجھے بادشاہی نہیں چاہیے۔ وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف عروج کر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت پر واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا، اے جبرائیل، میں تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ فرشتہ کون ہے جسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت طاری ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے، یہ تجلی الہی کے حضور کھڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کے صف باندھ کر کمال خشوع سے کھڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے، اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں قریب بھی ہو جائیں تو جل جائیں۔ ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوح محفوظ ان کے روبرو رکھی ہے اور انہیں اس لوح کی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دی گئی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے تو زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوحیں خود بخود بلند ہو جاتی ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہیں، اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اس لوح کو دیکھ لیتے ہیں اور اس مقدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں۔ اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں، اور اگر وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے متعلق ہو تو ان کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر ملک الموت سے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل سے پوچھا، آپ کس کس کام پر مقرر ہیں؟ عرض کیا، ہوائیں چلانے اور لشکروں کی فتح و شکست پر۔ پھر پوچھا، اور میکائیل؟ عرض کیا، بارش اور نباتات پر۔ پھر پوچھا، اور ملک الموت؟ عرض کیا، روح قبض کرنے پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید عرض کیا، جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آئے تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے، اور ڈر گیا، اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی ہے وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنے منہ میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا وہ سور پھونک دیں گے، اور یہ قیامت کے قائم ہونے کا دن ہوگا۔ اوپر بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں، کیا قرب و منزلت اور لوح محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل، میکائیل و اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں، لیکن اگر وحی الہی اور شرع نازل کر کے نوع انسانی کی تکمیل اور اس نوع کے افراد کی آخرت کی اصلاح، انوار و برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور اطاعت شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں، لیکن یہ فضیلت متعلقہ نہیں بلکہ خصوصاً ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔